نہ صرف کشمیریت پر اٹیک کیا بلکہ انہوں نے جموں کشمیر کی معیشت پر ہی اٹیک کیا، کیونکہ سب سے بڑا اس وقت جو ذریعہ تھا جو جیون گزارنے کا تھا وہ ٹورزم ہی تھا۔ اگر پورے ملک کو اس ایجنڈے کو ہرانا ہے جو ایجنڈا وہ دیے، تو یہی ایک موقع ہے کہ جب پورے ملک کو سارے بھائی چارے کو اکٹھا ہو کر ایک آواز اس ایجنڈے کو ہرانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ایجنڈا انہوں نے دیا اس ایجنڈے پر کچھ لوگ دیش میں اس کو آگے بڑھائیں گے، کئی عناصر، کئی فرقے، کئی پارٹیاں اس کو آگے بڑھائیں گے، تو اس کا صاحب کہ وہ ٹیررسٹ کے اس ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہاں پر ہندو رہتے ہیں، ڈوگرا رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا سپانٹینیس طریقے سے جو ریسپانڈ کیا اور ایک بھائی چارے کی آواز کھڑا کر دی، یہ شاید جموں کشمیر کی ہسٹری میں پچھلے 30-40 سال سے کبھی نہیں۔ اسے لگاتار 4 دن سے کہا جا رہا ہے کہ یہ دلدوز واقعہ ہے، یہ کوئی سادھارن واقعہ نہیں ہوا ہے، اور جو ایجنڈا لے کر ٹیررسٹ نے یہ حادثہ انجام دیا، مارنے اور کلنگ کے ساتھ ساتھ کچھ جو وہاں سے خبریں نکل آئی کہ بچوں اور مہیلاؤں کو الگ کر کے اور پھر ریلیجن کو پوچھ کے جو چیز ہوا، دیٹ مینز وہ ایجنڈا ہے، اور اس کے بعد یہ واردات پیش کی۔ میرے خیال سے ہم نے جیسے کہا کہ یہ نہ صرف انسانیت کا قتل کیا انہوں نے، کیونکہ انوسنٹ لوگ تھے، ٹورسٹ تھے، اور نہ صرف کشمیریت پر اٹیک کیا بلکہ انہوں نے جموں کشمیر کی معیشت پر ہی اٹیک کیا، کیونکہ سب سے بڑا اس وقت جو ذریعہ تھا جو جیون گزارنے کا تھا وہ ٹورزم ہی تھا ہارٹیکلچر کے بعد۔ تو اس وقت تھوڑا سا لوگوں کی امیدیں بڑھی تھی، تو یہ سب کچھ ٹھپ کر دیا اور ساتھ میں ایک ایجنڈا دے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر پورے ملک کو اس ایجنڈے کو ہرانا ہے جو ایجنڈا وہ دیے، تو یہی ایک موقع ہے کہ جب پورے ملک کو سارے بھائی چارے کو اکٹھا ہو کر ایک آواز اس ایجنڈے کو ہرانا چاہیے، بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ایجنڈا انہوں نے دیا اس ایجنڈے پر کچھ لوگ دیش میں اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر آج ان کی اس بات کو لے کر دیش کے کئی کونوں میں کئی عناصر، کئی فرقے، کئی پارٹیاں اس کو آگے بڑھائیں گے، تو اس کا صاحب کہ وہ ٹیررسٹ کے اس ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں، بلکہ اس کی مثال جموں کشمیر کے لوگوں نے دی، چاہے وہ یہاں پر ہندو رہتے ہیں، ڈوگرا رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا سپانٹینیس طریقے سے جو ریسپانڈ کیا اور ایک بھائی چارے کی آواز کھڑا کر دی، یہ شاید جموں کشمیر کی ہسٹری میں پچھلے 30-40 سال سے کبھی نہیں۔ بڑی طاقتیں لگی، بڑی کوششیں پیچھے سے آئی، مگر کبھی بھی یونائٹڈلی جموں کشمیر اور پورا بھارت اس طرح سے کھڑا نہیں ہوا جس طرح سے آج اس پر ہوا۔ میرے خیال سے یہی ایک سبق ہے پورے دیش کے لیے کہ اگر ہمیں ان عناصر کو ہرانا ہے، ان شرارتوں کو ہرانا ہے، تو یہی موقع ہے جب ہم سب کو ایک آواز میں کھڑا ہو کر کے، میرے خیال سے یہ ایک مائل سٹون ثابت ہو سکتا ہے پورے دیش کے لیے کہ اگر اس بھائی چارے کی میسج کو آگے پہنچانا ہے۔ لیکن ابھی بھی جو ٹیرر کی فیکٹری ہے پاکستان، وہ اپنے ناپاک منصوبوں سے باز نہیں آ رہا ہے، لگاتار LOC پر سیز فائر کی وائلیشن کی جا رہی ہے، اور جس کا ہندوستانی آرمی لگاتار منہ توڑ جواب بھی دے رہی ہے۔ کنفلکٹ ہے، اور یہ تو کوئی آج نہیں، لگاتار ہم دہائیوں سے سن رہے ہیں، مگر میرے خیال سے اس کے لیے ہمارا فوج، ہمارا ڈیفنس سسٹم اور ہماری سرکاریں کمپیٹنٹ ہیں اس طرح کے حرکات کو جواب دینے کے لیے۔ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، 140 کروڑ آبادی والا ملک ہے، اور یہاں جو سرکار بنتی ہے پوری اتھارٹی کے ساتھ بنتی ہے، اور کسی بھی سرکار کی پہلی ذمہ داری کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اپنے دیش کے جو ہمارے سٹیزن ہیں ان کو سرکشا پردان کرنا اور ان کی حفاظت کرنا۔ تو یہ بھی سرکاروں کو دیکھنا پڑے گا، جب اتنا بڑا مینڈیٹ ملتا ہے اتنا ہی طاقت ہوتا ہے، اور اس طرح کی گڑی میں اس وقت یہی آواز جاری ہے چاروں طرف سے، ہم سرکار کے کسی بھی اٹھائے ہوئے سٹیپ کے ساتھ ہیں، جو بھی سٹیپ وہ ٹیررزم کو
اور ان عناصر کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے جو بھی اٹھائے گا. پہلے بھی دیش کئی بار یونائٹ ہوا, تو آج بھی موقع ہے, اور اسی لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے پوری طرح سے سپورٹ دیا سرکار کو کہ آپ جو بھی سٹیپ اٹھانا چاہیں گے جس سے بھی ہمارے شہریوں کو سرکشا ملے, ملک کو راحت ملے, فریلی گھوم سکے, پھیل سکے, اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام ویکتی اس کے ساتھ میں ہیں, مگر خالی آئی واش نہیں ہونا چاہیے. گیدڑ بھبکی بھی پاکستان کی طرف سے دی جا رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے یا تو سندھو میں پانی بہے گا یا تو ان کا خون بہے گا. دیکھیے یہ آگے آنے والی چیزیں ہیں. میرے خیال سے پہلے بھی اس طرح کے جتنے بھی بڑے حادثات ہوئے تو بھارت سرکار نے کچھ سٹیپ اٹھائے, ریسپانسز ادھر سے آئے. آج بھی جس طرح کا حادثہ ہوا بھارت سرکار نے ایکسپیکٹڈ لائنز پر کچھ اپنے اقدامات اٹھائے. اقدامات اٹھانا ٹائملی ایک بات ہے, بٹ اس کو پائی تکمیل مطلب اس کو فائنلی امپلیمنٹ کرانا, وہ بھی اس کے لیے دیش یونائٹ ہے, اور ہم دے رہے ہیں, طاقت دے رہے ہیں سرکار کو. جو آپ نے سٹیپ لیے اس کو پوری طاقت کے ساتھ امپلیمنٹ کیجیے. تو اس لیے باقی ڈائلاگ ڈیلیوری ادھر سے آئی ادھر سے آئی, اس میں ہمیں اس وقت زیادہ الجھنا نہیں. ہمیں اپنے ملک کو دیکھنا ہے, اپنے شہریوں کو دیکھنا ہے, اپنی سرکار کو ہم دل کھول کے سپورٹ دے رہے ہیں اس معاملے میں. جو بھی سٹیپ آپ لیں گے اس میں ساتھ ہیں. لندن میں جب بھارتی لوگ پاکستانی اچھایوگ کے باہر پردرشن کر رہے تھے تو وہاں پر پاکستانی دورتاواس کے ایک ادھیکاری نے کہا چپ ہو جاؤ ورنہ گلا کاٹ دیں گے. یہ بے شرمی کی حد ہے سر. دیکھیے یہ پھر فردر ڈیٹیلز کی بات ہے. ہم پہلگام آئے ہیں, یہاں پر اس وقت اپنے غم زدہ لوگوں کے ساتھ میں جو اس وقت ایک خوف کے تحت میں رہ رہے ہیں, اور جو مردانگی کا کام انہیں کیا اس پارٹ کو ہم اپریشیٹ کرنے آئے. اور باقی انویسٹیگیشن چلے گی, انویسٹیگیشن میں سب کو کوآپریٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ یہ حادثہ ہو, اس کے پیچھے کون تھا اور کہاں سے آئے, کون ان کے سپورٹ میں تھے, اس کے لیے کوئی شک کی بات نہیں. کچھ چھٹپٹ جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیری لوگوں کے ساتھ جو ہے غلط ویوہار کیا جا رہا ہے. ان لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, جو ان ٹیررسٹ کے دیے ہوئے ایجنڈے کو پورا کرنا چاہتے ہوں گے وہ ضرور اس طرح کی حرکات کریں گے. وہ تو ان کا ایجنڈا ہے کہ فردر ادر ایریاز میں ان کے دیے ہوئے ایجنڈے کو, اگر انہیں کون ہندو کون مسلمان پوچھا, اگر ریسٹ آف دی کنٹری میں بھی کوئی پوچھے گا بھائی ہندو الگ ہو جاؤ, مسلمان الگ ہو جاؤ, یا پنجابی الگ ہو جاؤ, کشمیر جو, تو دیٹ مینس وہ انہی کے ایجنڈے کو بوسٹ کریں. منتری نیتیش رائے نے بھی کہہ رہے ہیں کہ پوچھ لو, اگر ہنومان چالیسا کوئی ویاپاری بتا رہا ہے تبھی اسے سامان خریدو ورنہ مت خریدو. چلو یہ کانگریس کا سوچ نہیں ہے, یہ انہی کا سوچ ہے جس کی وجہ سے آج دیش میں یہ بدترین حالات.